وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو یہ نماز کی خصوصیات ہے، اور نماز کی خصوصیات کا کچھ عملی کردار بھی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں ذکر ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں تو وہ فرمائشی معجزات ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ فرمائشی معجزات کی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سامنے والے کے ڈھیٹ پنے پر مشتمل ہوتے ہیں، کہ سامنے والے نے طے کیا ہوتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی، چنانچہ وہ اس نوعیت کی فرمائشیں کرتا ہے کہ جو فرمائشی قسم کی ہوتی ہیں، اور جب ان کی وہ فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی تو وہ جری ہو جاتا ہے اپنے عمل کے اوپر۔ چنانچہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جلدی ہمارے اوپر عذاب لے کے آ جاؤ، حالانکہ یہ جلدی عذاب لے کے آنا یہ ان کا ایک فرمائشی معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا پابند نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی یہ بات نہیں مانی۔ پھر ایمان والے اور غیر ایمان یعنی اہل کفر، ان کی سارے معاملات ذکر ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ روم۔ سورہ روم یہ بڑی جلیل القدر صورت ہے کہ اسلام اور کفر میں جو نظریاتی بحث تھی اس کے حوالے سے بہت اہم معاملہ اس سورہ روم کا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام مکے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوتی تھی، اور جب کتاب والے وہ کتاب والوں کے ساتھ تھے، چنانچہ جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی تائید رومیوں کو حاصل تھی کہ مسلمان اپنے طور پہ رومیوں کو اچھا سمجھتے تھے، اور کافر جو مشرکین تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کی تائید فارسیوں کو حاصل تھی، اہل فارس۔ تو ہوا یہ کہ اہل فارس نے اہل روم پہ قبضہ کر لیا، حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ تو جو مشرکین، چونکہ اہل فارس کے ساتھ مشرکین تھے، تو مشرکین کہنے لگے دیکھو اگر کتاب والے سچے ہوتے تو فتح یاب ہوتے، کتاب والے سچے ہوتے تو وہ کبھی بھی ماتحت نہ ہوتے۔ چنانچہ قیصر روم اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پیدل چل کے مسجد اقصی جاؤں گا جب میں کسریٰ کو شکست دوں۔ تو اب یہ جو بات ہوئی یہ عالمی میدان تھا، قیصر اور کسریٰ یہ دونوں سپر پاور تھی اپنے زمانے کی، اور مسلمانوں کی تائید اہل روم کو تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت اتاری، الف لام میم غلبت الروم، اہل روم غالب آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بحث چلی مشرکین سے، تو شرط طے ہوئی۔ تو آپ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ دیکھو چند سالوں کے اندر رومی فتح پا جائیں گے۔ تو آپس میں طے ہوا کتنے سال؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا 7 سال میں۔ تو قرآن نازل ہوا فی بضع سنین، 9 سال میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے شرط رکھی 9 سال کے اندر اہل روم جو ہے وہ جیت جائے گی۔ اس زمانے میں 9 سال کے اندر فتح ہونا، 2-3 سالوں کے اندر تو شہر فتح ہوتا تھا، یعنی آپ محاصرہ کرتے تھے، 6-7 مہینے محاصرے میں لگتے تھے، پھر مقابلہ ہوتا تھا، یعنی پورا زور لگانے کے بعد 7-8 مہینے لگ جاتے ایک شہر فتح ہونے میں، اور پورا فارس فتح ہونا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ خود سمجھیں کہ پورا افغانستان، پورا ایران اور اس کے پیچھے عرب ریاستیں، یہ پورا فارس تھا۔ اب 9 سال کے اندر یہاں سفر بڑی مشکل سے ہوتا تھا، تو فتح ہو جانا تو بہت مشکل سی بات تھی، اور پھر رومی فتح یاب ہو جائیں جو ابھی شکست کھائی ہے، ابھی ان کی فوجیں ٹوٹی ہیں، ایسا ایک تقریباً محال تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی، دیکھو اگر رومی فتح یاب ہو گئے 9 سال کے اندر تو 100 اونٹ تم مجھے دو گے، ورنہ 100 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ وہ فوراً مان گئے، اور یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے تھا، جب شرط حرام ہو گئی تو پھر یہ واقعہ پورا ہوا، تو پھر وہ جو ہے اونٹ جو ہے وہ صدقہ کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال نہیں فرمایا۔ تو یہ شرط طے ہوئی، اور اسی بنیاد کے اوپر جب رومی فتح یاب ہوئے تو اس صورت کی پیشن گوئی بالکل برحق ثابت ہوئی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وجود باری تعالیٰ کے 4 دلائل
7 دلائل اس صورت کے اندر دیے گئے. اولم یسیروا فی الارض، یہ دلیل ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، یہ دلیل ہے. اولم یکن لهم من شرکائهم، یہ دلیل ہے. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، یہ ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات، ومن آیاتہ منامکم باللیل، من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. یہ اللہ رب العزت نے 7 دلائل دیے ہیں، اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو جب دھواں ہے تو ہم کہتے ہیں یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی آگ ہے. جب دھواں ہے تو ہم آگ کا وجود مانتے ہیں. آسمان ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا ہے. ہوائیں ہیں تو مطلب ہے کوئی چلانے والا ہے. بارشیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی برسانے والا ہے. سمندر ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بہانے والا ہے. تو یہ ساری اس بات کی دلائل ہے کہ کوئی پیچھے موجود ہے، کوئی پیچھے سپریم پاور ایک موجود ہے. پھر اس کے بعد تفرقے کا ذکر ہے کہ جو لوگ تفرقہ باز ہوتے ہیں وہ منیبین الیہ نہیں ہوتے، یعنی جو لوگ اختلافات رکھنے میں صرف نفس کے پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی رجوع الی اللہ کی توفیق ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بات، ایک عملی ایک نشانی ذکر کی. اس کے بعد تکلیف کے اندر اللہ رب العزت کی طرف انسان آتا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف جاتا ہے. اور جب اس کو خوشی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم خوشی دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. پھر آگے بتایا کہ تکلیف کی وجہ کیا ہے. بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنے پیچھے ہم نے دلائل دیے اور تمہاری اپنی ذات کے دلائل دیے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں گھومے پھرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے میرا وجود ہے. چنانچہ زمین میں گھومنے پھرنے سے انسان جتنا سفر پہ نکلتا ہے اتنا انسان جہان دیدہ بنتا ہے. جتنا سفر پہ نکلتا ہے اتنے اس کے تجربات اور اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک مزے کی بات حدیث میں آئی کہ جتنا سفر پہ جاؤ گے اتنا رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد سورۃ اللقمان، حضرت لقمان کے نام گرامی کے اوپر ہے. اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر نہیں تھے لیکن بڑے دانا تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں لقمان بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، البتہ بڑے حکیم اور دانا قسم کے شخص تھے. تو انہوں نے وہ لوگوں کو بہت سی نصائح فرمائی جن میں کچھ نصیحتیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی. شروع میں وحدانیت کے 4 دلائل دیے ہیں. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی 5 نصیحتیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، ہم نے لقمان کو حکمت دی. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، لا تشرک باللہ، کہ شرک مت کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اور پھر اس کے بعد یا بنی إن تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ أو فی السماوات یأتی بها اللہ. دیکھو اگر کوئی ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ اس کو لے کے آنے پر قادر ہیں. یعنی کوئی ایک دانہ، کوئی ایک بال کے برابر ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے. میری بیماری، میری تکلیف، میری پریشانی کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہوگی؟ یہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کر. نیکی کو جب انسان کہتا رہتا ہے، نیکی کے بارے میں ترغیب دیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت نیکی کو اس کے دل میں اتار دیتے ہیں. برائی سے روکتا رہتا ہے تو اللہ برائی کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. تو اس کے بعد 2 بڑے بڑے دلائل دیے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. ایک ہے یہ دلائل ہیں. اور پھر دوسرے دلائل الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. یہ دونوں دلائل مثالیے ہیں، 2 مثالیں اللہ رب العزت نے دی ہیں. اس کے بعد بڑی عظیم الشان صورت ہے سورۃ السجدہ. یہ وہ صورت ہے جو نبی علیہ السلام ہر جمعے کو فجر میں پڑھا کرتے تھے. 30 آیات ہیں اس صورت کی اور بڑی عظیم الشان صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اس صورت کو لازمی پڑھا کرتے تھے. اعجاز قرآنی کا ذکر ہے، پیدائش انسانی کا ذکر ہے، مجرمین کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا. وَلَمْ تَرَ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا ذکر ہے. پھر حضرت موسیٰ سے اللہ کے نبی کی کتنی مناسبت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، یہاں سے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد سورۃ الاحزاب،
اس پارے کی آخری صورت ہے. اس کی چند آیات آج اس پارے کے اندر، یعنی 2 صفحات ہیں اس پارے کے اندر. اس صورت کے اندر تین مضامین، بڑے اہم 3 مضامین. نمبر 1 اجتماعی آداب بیان کیے ہیں. پوری صورت میں بکھیرے ہوئے ہیں مختلف اجتماعی آداب، انسان اجتماع میں کیسے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے عائلی زندگی اس کو کیسے گزاری. اس کے بعد تشریعی احکامات، یعنی شریعت کے چند احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اور اس کے بعد غزوات کا بیان ہے. 2 غزووں کو تفصیل سے بیان کیا، غزوہ احزاب کو، غزوہ قریظہ کو. پھر ایک مسئلہ عرب میں مشہور تھا، مسئلہ زہار. مسئلہ زہار یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دیتا تھا کہ لفظ زہار کا استعمال کرتا تھا. لفظ زہار ایک عرب کا اصطلاحی لفظ ہے، یعنی اس کو کہنا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. تو اس طرح کہنے سے عرب میں طلاق مراد ہوتی تھی، اور ایسی طلاق مراد ہوتی تھی کہ اس عورت سے کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. یعنی وہ عورت اس کی ماں کی جیسی ہو جاتی تھی، ماں کے حکم میں ہو جاتی تھی، یا اس کے بہن کے حکم میں ہو جاتی تھی. جیسے بہن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں رہتا تھا. یعنی یہ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کیا جاتا تھا. یہ عرب میں مسئلہ زہار تھا اور چلتا آ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس کو جاری رکھا گیا تھا، اور پھر یہاں آ کے اس کو منع کر دیا گیا. دیکھ لیجئے عرف میں جو الفاظ طلاق کے لیے مشہور ہیں وہ طلاق ہی مراد لیے جائیں گے. اس سے یہ مسئلہ نکلا. مسائل باریک ہوتے ہیں اس لیے میں ان کو بیان نہیں کر رہا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بیان کیا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقدار ہیں ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ. بڑی تفصیل ہے، علماء نے بہت مضامین اس میں بیان کیے. اس کے بعد غزوہ احزاب کا ذکر ہے. غزوہ خندق کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ پیچھے یہود بنو قریظہ نے دھوکہ کیا، اس دھوکے کی وجہ سے مسلمان پریشانی کا شکار ہوئے، تو اس کا ذکر یہاں پر ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مومنین کی کیفیت بیان فرمائی کہ احزاب خندق کے موقع پر مسلمان کس کیفیت میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں وہاں پر قضا ہوئی، اور بڑا گھمسان کا رنگ تھا جس دن یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد نعیم بن مسعود آئے، ان کی چال چلی اور کافی افاق ہوا. پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تمہارے اندر بہت بڑا ہے. لیکن مومنین میں جیسے منافقین ہیں، ایسے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہر وقت ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے مومنین کو شامل فرمائے. تو یہ 21واں پارہ اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے. اللہ سے